جی اگلی حدیث ہے، اس حدیث کا بعض حصہ ابن ماجہ میں بھی مروی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عامل بنا کر بھیجنا چاہا تو فرمایا، اے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ، ایسا نہ ہو میں تمہیں قیامت کے دن اس حال میں پاؤں کہ تمہاری پیٹھ پر اونٹ ہو جو آواز نکال رہا ہو جسے تم نے خیانت سے لے لیا ہو۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں تو نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا، اچھا، میں تمہیں زبردستی بھیجتا بھی نہیں۔ ابو داؤد۔ ابن مردویہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال تک چلا جائے لیکن تہ میں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ اتنی گہری ہے۔ اللہم اعذنا اللہ منہا۔ خیانت کی چیز کو اسی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر خیانت کرنے والے سے کہا جائے گا اسے لے آ۔ سوچیے کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے معاف فرما دے۔ یہی معنی ہے خدا کے اس فرمان کے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مسند احمد میں ہے، خیبر کی جنگ والے دن صحابہ کرام آنے لگے اور کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ جب ایک شخص کی نسبت یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے غنیمت کے مال کی ایک چادر خیانت کر لی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر بن خطاب رضی اللہ، تم جاؤ اور لوگوں میں منادی کرو کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے۔ چنانچہ میں چلا اور سب میں یہ ندا کر دی، ندا کا مطلب آواز۔ یہ حدیث مسلم اور ترمذی میں بھی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ حسن صحیح کون سی ہوتی ہے بتا چکی ہوں میں حدیث۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے صدقات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اپنے صدقات میں خیانت کرنے والوں کی نسبت فرمایا، اس میں سے جو شخص اونٹ یا بکری لے لے وہ اسے قیامت والے دن اٹھائے ہوئے ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، ہاں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ابن جریر میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں صدقات وصول کرنے کے لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہا اور فرمایا، اے سعد، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تو بلبلاتے اونٹ کو اٹھا کر لائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہ میں اس عہدے کو لوں اور نہ ایسا ہونے کا احتمال رہے۔ چنانچہ حضور نے بھی اس کام سے انہیں معاف رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت مسلم بن عبد الملک کے ساتھ روم کی جنگ میں حضرت سالم بن عبداللہ بھی تھے، یعنی کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، دھیان سے سن رہے ہوں گے آپ لوگ۔ ایک شخص کے اسباب میں کچھ خیانت کا مال بھی نکلا۔ اسباب کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے ریسورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سامان۔ سردار لشکر نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں فتویٰ پوچھا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے میرے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اسباب تم میں چوری کا مال پاؤ اسے جلا دو۔ راوی کہتا ہے، میرا خیال ہے یہ بھی فرمایا اور اسے سزا دو۔ چنانچہ جب اس کا مال بازار میں نکالا تو اس میں ایک قرآن شریف بھی تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اس کی بابت پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، اسے بیچ دو اور اس کی قیمت صدقہ کر دو۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے۔ امام اسباب مینس ریسورسز اور ریزنز، اچھا ہاں، ریزنز کہہ سکتے ہیں آپ، ریزنز بھی جو ہے ٹھیک ہے ورڈ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ سورسز اور ریسورسز میں تھوڑا سا فرق ہے اور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی وہ، ٹھیک ہے، یہ بات کی بات ہے۔ بہرحال سمجھانے کا مطلب یہ اسباب سبب سے بنا ہے، جو چیز فیکٹر ہوتی ہے یا جو چیز سامان کے درجے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے کیا ہے۔ امام دار القطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح ہے یہ ہے کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا قول بھی یہی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا اسباب جلا دیا جائے اور اسے مملوک کی حد سے کم مارا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا حصہ نہ دیا جائے۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ جمہور کسے کہتے ہیں؟ میجورٹی۔ یہ کہتے ہیں اس کا اسباب نہ جلایا جائے بلکہ اس کے مثل اسے
تعزیر یعنی سزا دی جائے. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن کے جنازے کی نماز سے انکار کر دیا اور اس کا اسباب نہیں جلایا. ٹھیک ہے. واللہ اعلم. مسند احمد میں ہے قرآن شریفوں کے جب تغیر کا حکم دیا گیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اسے چھپا کر رکھ لے، کیونکہ جو شخص جس چیز کو چھپا کر رکھ لے گا اسی کو لے کر قیامت کے روز آئے گا. پھر فرمانے لگے میں نے 70 دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پڑھا ہے، پس کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی ہوئی آیت کو چھوڑ دوں؟ امام وقی بھی اپنی تفسیر میں اسے لائے ہیں. ابو داؤد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب معاملِ غنیمت آتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں منادی کرتے، یعنی کہ اناؤنسمنٹ کرتے کہ جس جس کے پاس جو ہو لے آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 5واں حصہ نکال لیتے اور باقی کو تقسیم کر دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص اس کے بعد بالوں کا ایک گچھا لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ تھا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی منادی سنی تھی تو نے جو 3 مرتبہ ہوئی؟ اس نے کہا ہاں. پھر فرمایا تو اس وقت کیوں نہ لایا؟ اس نے عذر بیان کیا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہرگز نہ لوں گا، تو ہی اسے لے کر قیامت کے دن آنا ہے. خدائے عالم پھر فرماتا ہے کہ خدا کی شرع پر چل کر خدائے تعالیٰ کی رضامندی کے مستحق ہونے والے، اس کے ثوابوں کو حاصل کرنے والے اور اس کے عذابوں سے بچنے والے، اور وہ لوگ جو خدا کے غضب کے مستحق ہوئے اور جو مر کر جہنم میں ٹھکانہ پائیں گے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اور جگہ ہے کہ خدا کی باتوں کو حق ماننے والا اور اس سے اندھا رہنے والا برابر نہیں ہو سکتا. جس طرح فرمان ہے کہ جن سے خدا کا اچھا وعدہ ہو چکا ہے جو اسے پانے والا ہے اور دنیا کا نفع حاصل کرنے والا برابر نہیں. پھر فرماتا ہے کہ بھلائی اور برائی مختلف درجوں پر ہیں، وہ جنت کے درجوں میں ہیں اور جہنم کے طبقوں میں. جیسے اور جگہ ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں. پھر فرمایا خدا ان کے اعمال دیکھ رہا ہے اور عنقریب ان سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا. نہ نیکی ماری جائے گی نہ بدی بڑھائی جائے گی، بلکہ عمل کے مطابق ہی سزا دی جائے گی. پھر فرماتا ہے کہ مومنوں پر خدا کا بڑا احسان ہے کہ انہی کی جنس میں سے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا، اور تاکہ یہ اس سے بات چیت کر سکیں گے، پوچھ گچھ کر سکیں گے، ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں گے اور پوری طرح نفع حاصل کر سکیں گے. جیسے اور جگہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے اس نے پیدا کیے. اور جگہ ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، کہہ دے کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے. اور فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی تم میں سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. اور جگہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، یعنی تجھ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی وحی کی تھی جو بستیوں کے رہنے والے تھے. اور ارشاد ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، یعنی اے جنوں اور انسانوں کیا تمہارے پاس تم میں ہی سے رسول نہیں آئے تھے. الغرض یہ پورا احسان ہے کہ مخلوق کی طرف انہی میں سے رسول بھیجے گئے تاکہ وہ پاس بیٹھ اٹھ کر بار بار سوال جواب کر کے پوری طرح دین سیکھ لیں. بس خدا فرماتا ہے کہ وہ خدا کی آیتیں یعنی قرآن کریم انہیں پڑھاتا ہے اور اچھی باتوں کا حکم دے کر اور برائیوں سے روک کر ان کی جانوں کی پاکیزگی کرتا ہے اور شرک اور جاہلیت کی ناپاکی کے اثرات ان سے زائل کرتا ہے اور انہیں کتاب اور سنت سکھاتا ہے. اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ تو صاف بھٹکے ہوئے تھے اور ظاہر برائی اور پوری جہالت میں تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو یہ آج آپ کی آیت نمبر 164 تک ہوا ہے، اور کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتی ہیں.